اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، وہ منافق مرد اور منافق عورتوں کی بات تھی۔ اب فرمایا اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے پشت بنا ہے، مددگار ہیں۔ یامرون بالمعروف، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، بدی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بڑے ستھرے اور بہت عمدہ مکان رہائش کے لیے ان کو دے گا، رہنے کے باغات میں، ریزیڈینشل گارڈنز میں۔ ورضوان من اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں تو ہے ہی، سب سے بڑی شے یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شے ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے۔ یہ دیکھیے آیت دو مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں، یہ جو کہ تم سورہ تحریم میں بھی آئے گی، جو کہ یوں سمجھیے 28ویں پارے کی آخری، یہاں پھر آئی ہے، لیکن یہاں لفظ جہاد کو نوٹ کر لیجئے، یہاں جہاد بمعنی قتال نہیں آ سکتا۔ منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی۔ جہاد، جد و جہد، کوشش، ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا، ان کی سازشوں کا زور توڑنا، یہ جہاد تھا۔ یہ جہاد، قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا۔ یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تر ہے، دون القتال۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ مجاہدہ کیجئے، جد و جہد کیجئے۔ اسی لیے جب غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ اب اس کی تعبیریں مختلف کی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جہاد سلطنت روما کے خلاف گئے تھے، اسے آپ جہاد اصغر کہہ رہے ہیں، وہاں سے لوٹ کر ہم آ گئے، اب جہاد اکبر سامنے ہے۔ تو اس کی عام طور پر جو توجیہ لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ تو اسی پر گویا کہ اس کو محمول کیا ہے، لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو بارے آستین تھے کہ جو مدینے کے اندر منافقین تھے، اب ان کے خلاف جہاد کرنا تھا، اور اس میں چونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے اوس اور خزرج کے لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، تو اس میں فتنے اٹھ جاتے۔ واپس آ کر آپ نے مسجد زرار کو پھر جلایا ہے، گرایا ہے، یہ بہت بڑا قدم تھا۔ عام مسلمان جو اس پر مشتعل بھی ہو سکتے تھے کہ مسجد کو گرا رہے، لیکن یہ کہ یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور تبوک سے واپسی کے بعد۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، کوئی بات جو بھی آئی، کوئی غلط بات کہی، کوئی استہزاء کیا، کوئی تمسخر اڑایا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ۔ یہ ایک بات انہوں نے کہی تھی، اس کا ذکر آ جائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں 28ویں پارے میں، واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے۔ تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ اس نے یہ کہا ہے، اب حضور نے طلب فرمایا، انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے اس نے، یہ اور اس نے خامخواہ جو ہے فتنہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ ابن ابی بول رہا ہے، یہ نوجوان نہیں بول رہا۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا کلمہ کفر۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ اپنے اسلام کے بعد کفر منکر ہو چکے، کفر کر چکے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا کہ جس کو وہ حاصل نہ کر سکے۔
یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گزر ہوا، اور وہ تنگ راستہ تھا، وہاں سے بس ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا، حضور کے ساتھ 2 آپ کے صحابہ تھے۔ وہاں ان لوگوں نے کوشش کی، منافقین نے، کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ڈھاٹے باندھ لیے کہ پہچان میں نہ آئے، اور رات کی تاریکی میں انہوں نے ہاتھ چلایا، چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دیں۔ بہرحال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو 2 آپ کے جانثار ساتھی تھے انہوں نے انہیں کھدیڑا، مار کر بھگایا۔ پھر حضور نے ان کو بتا بھی دیا تھا، جن میں حضرت حذیفہ ابن یمان بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمار تھے، عمار ابن یاسر، ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں نام ہے، یہ فلاں فلاں منافق ہے، لیکن یہ میرا راز رہے گا تمہارے پاس، تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں ہے۔ یہ اسی لیے حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب و سر النبی، نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس، نبی کے ایک رازدان، وہ حضرت حذیفہ ابن یمان۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیز جو وہ حاصل نہ کر سکے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس شے کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے۔ اللہ اور ان کا رسول ان کی طلب مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے، مال غنیمت میں سے بفراغت دیتا رہا، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ موڑیں گے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ انہیں عذاب دے گا، بہت دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پوری زمین میں ان کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا، پشت پناہ ہوگا، مددگار ہوگا، اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔